السلام علیکم ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون میں بیانیے کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی تھیں اور نون لیگ اور شین لیگ اور مختلف دھڑوں کے حوالے سے یا مختلف جو اختلافات کے تناظر کے اندر بات چیت کی جاتی رہی ہے، لیکن اب یہ جو معاملات ہیں یہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور مختلف شو کازز نوٹس جو ہے وہ بھی جاری کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں۔ بالخصوص جاوید لطیف صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو باضابطہ طور کے اوپر ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں کہ ان کے بارے میں بھی جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ کو زیادہ خوش نہیں ہے اور ان کی جو بعض اقدامات ہیں یا پالیسی ہیں یا بیانات ہیں اس حوالے سے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو بھی شو کاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل نے وہ شو کاز نوٹس تیار بھی کیا، لیکن وہ ڈیلیور نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں جو نون لیگ کے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ درمیان میں آئے اور انہوں نے جاوید لطیف کو تو شو کاز نوٹس جاری کرنے کی پہلے اس کو بھی انہوں نے اس تجویز کو رد کیا تھا اور کہا تھا کہ مت جاری کیا جائے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جب سخت سٹینڈ لیا اور پارٹی کی مختلف میٹنگز کے اندر شریک نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ جاوید لطیف صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ لیکن شاہد خاقان عباسی کے معاملے میں ابھی بھی شو کاز نوٹس جو ہے وہ تیار پڑا ہوا ہے لیکن جاری نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کی جو سیاست ہے اور دو بیانیے ہیں، ایک بیانیہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، جس بیانیے کو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے لے کے چل رہی ہیں اور ان کی پیروی میں پھر شاہد خاقان عباسی یا جاوید لطیف اور ان جیسے جو لوگ ہیں وہ اس بیانیوں کو جو ہے کہ شد و مد جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ اس کو مزید اس کے اندر جو ہے کہ وہ مرچ مسالہ لگا کر یا اس ایندھن کے اندر مزید بارود بھر کے جو ہے کہ وہ پبلک کے اندر اور میڈیا کے اندر آ کے بیان بازی کرتے ہیں، جس پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی نالاں ہیں۔ جبکہ شہباز شریف صاحب کا جو موقف ہے وہ جو ہے کہ وہ خدمت کی عظمت کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور وہ کہتے ہیں کہ خدمت کو عزت دو، کہ ہم اپنی جو پرفارمنس ہے، جو اپنی پنجاب کے اندر یا مرکز کے اندر جو ہماری حکومتیں رہی ہیں اس کے اندر ہم نے جو کارکردگی دکھائی، عوام کی جو خدمت کی، اس تناظر کے اندر اپنا بیانیہ مرتب کریں اور پھر ایک درمیانی راستہ جو مفاہمت کا راستہ ہو وہ نکال کر آگے چلیں، تاکہ جو اگلا الیکشن ہے اس کے اندر ہمیں ایٹ لیسٹ وہ پنجاب واپس لینا چاہتے ہیں کہ مرکز کے اندر ان کی حکومت بنے یا نہ بنے، لیکن پنجاب کی حکومت ان کے واپس آنی چاہیے، کیونکہ پنجاب کی حکومت آئے گی تو وہ اپنی پارٹی کو کسی طرح سے انٹیکٹ رکھ سکیں گے۔ ان کی پارٹی کے اندر اتنا شدید دباؤ پیدا ہو چکا ہے اس وقت کہ اگر اگلی جو الیکشن ہے اس کے اندر نون لیگ جو ہے کہ پنجاب کے اندر نہ جیت سکی یا حکومت نہ بنا سکی تو پھر پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بڑی مضبوط رائے ہے اور بے شمار جو بیشتر جو ارکان اسمبلی اور جو قائدین ہیں نون لیگ کے، ان کی یہی رائے ہے کہ کسی طور کے اوپر پنجاب کے اندر حکومت ضرور رکھی جائے، کیونکہ وہ اپوزیشن میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ تو اس حوالے سے جو آج کا ہمارا یہ سارا گفتگو ہوگی وہ اس دو بیانیے کے درمیان ہوگی کہ اصل معاملہ ہے کیا اور معاملات کیوں شہباز شریف جو ہے کہ وہ آگے معاملات کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ جو قانون سازی کے معاملات ہیں، آئین سازی کے معاملات ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ کے معاملات ہیں، بینگ اپوزیشن لیڈر جو ہے کہ وہ حکومت کو تعاون دینا چاہتے ہیں، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن کے ارکان کا تقرر ہو، چاہے وہ نیب کے چیئرمین کا تقرر کا معاملہ ہو یا دیگر جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں جن کے اوپر جو ہے کہ وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان جو بامانی بات چیت اور گفتگو یا میٹنگز اور مشاورت ہے، اس حوالے سے انہوں نے پرائم منسٹر کو خط بھی لکھا۔ لیکن اس کے برعکس میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ جو ہیں کہ وہ مسلسل جو ہے وہ اس پالیسی کے اوپر گامزن ہے۔ فرام ڈے فرسٹ جب میاں نواز شریف صاحب پاناما کیس کے اندر جو ہے سزا یافتہ ہوئے، اس دن سے مریم صاحبہ کی یہ مسلسل کوشش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی طور کے اوپر بھی مفاہمت کے راستے پہ نہ لایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے اندر جو اس نقطہ نظر کا مخالف دھڑا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب آج جیل میں ہے
یا بیرون ملک جو ہے جلا وطنی گزارنے پر مجبور ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف مریم نواز صاحبہ ہیں، نہ کہ میاں صاحب کے دور حکومت کے اندر پاناما کیس یا کرپشن یا معاملات نہیں، بلکہ جو پالیسی یا جو حکمت عملی یا جو بیانیہ ترتیب دیا مریم صاحبہ نے اور پھر نواز شریف صاحب کو مجبور کیا اس بیانیے کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے، اس بیانیے نے نواز شریف صاحب کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے۔ اگر اس کے اندر رد و بدل کیا جا سکے، اس کے اندر تبدیلی لائی جا سکے اور پھر اس بیانیوں کو خدمت، پرفارمنس، کارکردگی، ڈیولپمنٹ کام اور ان ساری چیزوں کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر جو ہے کہ نہ صرف عوام کے اندر جو ہے کہ ایک پازیٹیو سوچ کو پروموٹ دیا جا سکتا ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی جو سائٹ کے اوپر جو جن کو بااثر طبقات یا بااثر ادارے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر بھی جو ہے کہ ہمدردی کی راہ پیدا کر کے ایٹ لیسٹ یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو پبلک سے ووٹ وہ لے سکتے ہیں وہ ووٹ لیں، اور پھر اگر مینڈیٹ ان کو اس قسم کا مل جاتا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر حکومت بنا سکتے ہیں۔ ریسنٹلی جو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے، اس کو خاص طور کے اوپر لے کر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اس بیانیوں کو زیادہ تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بے شمار جو قائدین ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ان میں شامل ہیں کہ اگر ہم اپنی پرفارمنس بیس کے اوپر لے کر چلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ہمیں پبلک کے اندر ایکسیپٹنس اور ووٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسلسل منفی بیانیاں لے کے چلیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لے کے چلیں گے، ریاستی اداروں کے خلاف بیانیاں لے کے چلیں گے، تو پھر ہمیں عوام کے اندر سے بھی اور ریاستی اداروں کے اندر سے بھی جو رسپانس ہوگا وہ نون لیگ کو کسی ایسے مقام کی طرف لے جائے گا جہاں پہ وہ بالکل تنہا رہ جائیں گے، یا ان کو دیوار سے لگا دیا جائے گا، جو کسی طور کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک طرف جو ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ادب، احترام اور مقام ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں، اور پبلکلی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہے جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے کہ انگلیاں اٹھائی جا سکیں، لیکن وہ کلوز ڈور میٹنگز کے اندر مسلسل نواز شریف صاحب کے اوپر اس چیز کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہ کسی حد تک ان کو کنونس بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب میاں نواز شریف صاحب جو ہے کہ وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی اس وقت نواز شریف کی اگر ایک طاقتور آواز جو سمجھا جا رہا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو سمجھا جا رہا ہے کہ اچھا جی کہ وہ ان کے بیانیے پہ چلتی ہیں، میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ذہن میں کہیں کسی گوشے میں یہ ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ یہ ساری مفاہمت اور اس سارے معاملے کا جو فائدہ ہے وہ شاید شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز شریف کو ملے گا، نواز شریف صاحب کو یا ان کی صاحبزادی کو اس کا بینیفٹ نہیں مل سکتا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں سزا یافتہ ہیں، مریم جو ہیں وہ بھی سزا یافتہ ہیں، اور ان کی اپیلیں عدالتوں میں ہیں، اور ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا فیصلے ہوں گے، اور جو فیصلے ہوں گے ان کا بھی مریم صاحبہ کو بھی اندازہ ہے کہ اب خود یہ جو ہے کہ اپیلیں کی ہوئی ہیں اور خود ایڈجرنمنٹ اب مانگتے ہیں، اور ان کی سماعت نہیں ہونے دی جا رہی، اس کے اندر مسلسل تاخیر کی جا رہی ہے، اور جب جو فریق عدالتوں میں مسلسل ایڈجرنمنٹس مانگے تو یقیناً اس کا کیس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو لٹکایا جا سکے اور پولیٹیکلی بیان بازی سے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر جو جاوید لطیف صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کرنا اور جاوید لطیف کا یہ کہنا کہ انہیں معلوم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کن حالات کے اندر اس کی اجازت دی، اور اگر وہ مجھ سے استعفیٰ مانگتے ہیں نیشنل اسمبلی کا تو میں استعفیٰ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے بیانیے کے اوپر قائم ہوں، تو یہ معاملہ جو ہے کہ بڑی واضح لکیر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آنے والے یہ مہینوں کے اندر جو حالات آگے چلیں گے تو الیکشن کا ماحول بنتا جائے گا، تو پھر اس کے اندر جو ہے کہ کون سا معاملہ جو ہے ڈومینیٹ کرتا ہے، اور کیا شہباز شریف صاحب کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی کو، یا پھر جو ہے کہ وہ کنارہ کشی کریں گے اور وہ اپنی جو حلقہ احباب کی نشستیں ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر باقی معاملات مریم صاحبہ کے اوپر اسی طرح چھوڑ دیں گے جیسے کشمیر کا الیکشن انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور پھر اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ اس معاملے کے اوپر نون لیگ کی قیادت کو اور بالخصوص میاں صاحب کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا، ادروائز پچھلے جو 4-5 سالوں کے اندر جتنا نواز شریف صاحب کو نقصان ہو چکا ہے، اگر انہوں نے اپنی اقدامات کے اوپر، اپنی پالیسیز کے اوپر ریویو نہ کیا تو ممکن ہے کہ اس سے زیادہ کہیں نقصان ان کو فیوچر میں ہو۔